الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب کے ہم کلام ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جس میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہم کلام ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کلام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو نماز یاد کیا ہوا سبق پڑھتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں اور بس۔ حالانکہ نماز میں اللہ کی ذات پوری طرح ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے، اور نہ صرف متوجہ ہوتی ہے بلکہ ہمارے کلام کا جواب بھی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کلام کا جواب کیسے دیتے ہیں اور نماز میں اس سورت کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کا پورا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا اکٹھا ہو۔ یہ نام دیباچہ اور اغاچے کلام کا معنی ہے۔ اسے ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں: فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سورہ کنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبا، مثال، نور، رافیہ، سورہ احمد، سورہ تقویش، سورہ سبال، سورہ صلاح۔ حدیث شریف میں اس سورت کو نور کہا جاتا ہے۔ امام رسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ جبرائیل نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا ہے۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو دونوں نوروں کی بشارت جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ ان میں جس حروف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس لیے بعض قابلین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سورہ اسم اعظم بھی ہے، کیونکہ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سورت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا وہ مل جائے گا۔ اس سورت کے فضائل تو اور بھی بہت ہیں، لیکن چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیات کا جواب عرض کرتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ملاحظہ فرما لیجئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے اور میرے بندے کے درمیان صلاۃ سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ اور ایک اور روایت میں میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، بروایت صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، خود ہی اندازہ لگا لے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے اپنے بندے کے کلام کو سنتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن کیا کبھی بندے نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا رب اس کا کلام سن رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، اور خوشی سے اپنے بندے کے ہر جملے کا جواب بھی عرض کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب نہ ہی اس صورت میں سامنے آتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی نماز کے سبق کو معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔ جب ہمیں معنی کا ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر ہمارا نماز کے اندر دھیان کیسے جمے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ سورت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک ایک آیت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جب اس کا ہمیں علم ہوگا تو ہی ہمارا نماز کے اندر دھیان جمے گا۔ جب ہمیں یہ علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کلام کو سن کر ہمارے کلام کا جواب دیتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کلام سے محفوظ ہوں۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس حدیث شریف کو یاد کریں اور احبار کی تفسیر کو پڑھیں اور اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کریں۔ صرف یہ نہ ہو کہ نماز تو ادا کر لی لیکن نماز میں کیا کیا ہوا اس کا پتہ ہی نہیں۔ ایسی ہی نمازوں کے لیے تو اقبال نے کہا ہے، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ یاد رہے کہ ہماری نماز میں جان تبھی پیدا ہوگی جب ہم نماز کے اندر پڑھے جانے والے سبق کے معنی اور مفہوم سمجھیں گے۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ ایسی فضیلت والی سورت ہے کہ جس کی برکت نماز کے اندر بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی۔ نماز تو اس صورت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی، البتہ ہمیں چاہیے کہ نماز کے علاوہ بھی اس صورت کی کثرت سے تلاوت کریں اور اس کی برکات سے استفادہ کریں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علم عطا کیے تھے، لیکن اس نے تکبر کیا اور جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور یوں ملعون ہو گیا، اور اس پر اللہ کی فٹکار ہوئی اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اس کے بندوں کو ورگلائے گا۔ اب جب اللہ نے اپنے بندوں کو سورہ فاتحہ کی صورت میں برکات عطا کی تو شیطان کو سخت تکلیف ہوئی کہ اس کی محنت جو وہ بندوں کو گمراہ کرنے میں کرتا ہے وہ تو اس صورت کی برکت سے رائگاں ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بلکہ دھاڑے دھاڑے مار کر رونے لگا کہ وہ اب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیسے بھٹکائے گا۔ اس لیے چاہیے یہ سورہ فاتحہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے شیطان کو کمزور کیا جائے اور اس کی تکلیف میں اضافہ کیا جائے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کو اپنے بیماروں پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ کے فضل سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ جس بھی مقصد کے لیے اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔